اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة انک لا تخلف المیعاد۔ آل عمران آیات نمبر 194 تا 195۔ اے ہمارے رب، ان آیات کا ترجمہ ہے، اے ہمارے رب، ہم نے یقیناً ایک پکارنے والے کی آواز کو جو ایمان کی طرف بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ سنی ہے، بس ہم ایمان لے آئے ہیں، اس لیے اے ہمارے رب تو ہمارے قصور معاف فرما اور ہماری بدیوں کو ہم سے مٹا دے اور ہمیں نیکوں کے ساتھ وفات دینا۔ اے ہمارے رب ہمیں وہ دے جس کا تو نے اپنے رسولوں کی زبانی ہم سے وعدہ کیا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ذلیل نہ کرنا، تو اپنے وعدہ کے خلاف ہرگز نہیں کرتا۔ عید کا لفظ در حقیقت عود سے نکلا ہے، اور اس کے معنی ایسی خوشی کے ہیں جو بار بار آئے۔ ہم مسلمان سال میں 2 عیدیں مناتے ہیں۔ پہلی عید ماہ رمضان کے بعد 1 شوال کو منائی جاتی ہے، اور اس کا نام عید الفطر ہے، اور دوسری عید 10ویں ذوالحجہ کو منائی جاتی ہے، اور اس کا نام یعنی وہ بھی عید ہے، اور اس عید کا نام عید الاضحیٰ ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ دونوں عیدیں معین ہیں، یعنی ان کا تعین کر دیا گیا ہے، اور مسلمان ہر سال انہی مقررہ تاریخوں پر ان دونوں عیدوں کو مناتے ہیں۔ یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ عید ہمیشہ قربانی کے بعد ہوا کرتی ہے، یعنی عید کے معنی خوشی ہیں، اور یہ جو خوشی ہے، یہ جو عید ہے، ہمیشہ قربانی کے بعد ہوا کرتی ہے۔ عید الفطر سے پہلے ہم ماہ رمضان کے 30 روزے رکھتے ہیں۔ روزہ کے درمیان ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرتے ہوئے کھانے پینے کے علاوہ ہم اپنی ہر جائز خواہش سے بھی جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا رک جاتے ہیں، اور یہ بہت بڑی قربانی ہے، اور ایک پورا ماہ مسلسل ہم اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں اللہ تعالیٰ کے احکام پر بجا لاتے ہوئے یہ 30 دن روزوں کے رکھتے ہیں۔ اسی طرح عید الاضحیٰ بھی ایک عظیم قربانی کی یاد میں ہم منایا کرتے ہیں مسلمان سارے عالم اسلام میں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو قربانی ہے 2 قسم کی ہوتی ہے۔ بعض قربانیاں انسان خوشی سے کرتا ہے
اور ایسی قربانیاں جن کو انسان خوشی سے کرتا ہے، ان میں وہ خوشی بھی محسوس کرتا ہے، لیکن بعض اوقات بعض قربانیاں جبراً کرنی پڑتی ہیں، اور ان جبری قربانیوں کو جب انسان بجا لاتا ہے تو ان میں تھوڑا سا دقت محسوس کرتا ہے۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے، نیچر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام سے مخاطب کر کے فرمایا تھا، احب لاکا غلامن ذکین رب حبلی ذریاتن طیباتن انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ آمدن عید مبارک بادت، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ایک اپنے برگزیدہ بندے حضرت مرزا غلام السلام سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہیں، میں ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں، اے میرے خدا پاک اولاد مجھے بخش، میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے، تو دیکھے گا کہ تیرا رب اصحاب فیل کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ عید کا آنا تیرے لیے مبارک ہو۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو۔ یاد رکھیں کہ عید کی دوسری قسم وہ مخصوص عید ہے جب اللہ تعالیٰ کسی مسئلے کو دنیا میں ظاہر فرماتا ہے۔ پہلے میں 2 معین عیدوں کا ذکر کر چکا ہوں جن کو تمام مسلمان سال میں 2 دفعہ مناتی ہیں، ان کی تاریخیں معین ہیں، جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ ایک عید ماہ رمضان کے بعد مناتے ہیں 1 شوال کو، اور دوسری عید 10 ذوالحجہ کو ہم مناتے ہیں، ایک عظیم قربانی جو حضرت ابراہیم صاحب نے اپنے بیٹے کی دی تھی اس کی یاد میں۔ تو یہ جو میں آپ بتا رہا ہوں، عید کی دوسری قسم وہ مخصوص عید ہے جب اللہ تعالیٰ کسی مسئلے کو دنیا میں ظاہر فرماتا ہے۔ یہ جو میں نے حضور السلام کے الہامات پڑھے ہیں 6-7 نومبر 1907 کو حضور علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے، یعنی حضرت مرزا غلام علیہ السلام پر۔ انبیاء کی وحی کے کئی مطالب ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی اس وحی مقدس کے آغاز میں آپ کو ایک ذکی غلام کی بشارت بخشی گئی ہے، اور وحی کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ آمدن عید مبارک بادت، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو۔ حضور علیہ السلام کی اس وحی میں جس عید کی بشارت دی گئی ہے، جس عید کی خوشخبری دی گئی ہے، اور جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ آمدن عید مبارک بادت، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو، اس عید سے مراد وہ مخصوص عید ہے جو کہ آئندہ ظاہر ہونے والے موعود مسئلے سے وابستہ ہے۔ اب سوال ہے کہ حضور السلام کے موعود ذکی غلام کی بشارت کے بعد یہ کیوں کہا گیا ہے کہ عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو؟ اس سلسلہ میں عرض ہے کہ عمومی عیدیں اور خوشیاں تو لوگ ذوق شوق سے مناتے ہیں، لیکن مسلح کی بعثت کی عید کو ماتم میں بدل دیتے ہیں۔ مسلح کی آمد پر عید منانا تو درکنار، الٹا اس کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک نیچر ہے، ہوتا چلا آیا ہے۔ دراصل ذکی غلام سے متعلق مبشر الہام میں اللہ تعالیٰ نے انتہائی حکیمانہ اور خوبصورت الفاظ میں اس انسانی رویے کا ذکر فرمایا ہے جو کہ ازل سے اہل دنیا الہی مرسلوں سے روا رکھے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی انسانی رویے کا ذکر سورہ یاسین میں کچھ اس طرح فرمایا ہے، یا حسرۃ علی العباد ما یاتہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ ہائے افسوس بندوں پر کہ جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو وہ اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے اور عظیم و شان مسلح یعنی ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت بھی یہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کے مصلحین کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کے مصلحین کے ساتھ بھی یہی ہوتا چلا آ رہا ہے، اور آئندہ بھی یہی ہوگا۔ حضور علیہ السلام پر 6-7 نومبر 1907 کو نازل ہونے والے جن مبشر الہامات کو خاکسار نے ابھی پڑھا ہے
ان الہامات کے متعلق جناب خلیفہ ثانی صاحب 13 مارچ 1929 کے اپنے خطبہ عید میں یوں ارشاد فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ سنیں. انبیاء کی وحی اپنے اندر کئی معنی رکھتی ہے اور مختلف مطالب پر اس سے روشنی پڑتی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک الہام ہے جو عید کے سے تعلق رکھتا ہے. ایک تو اس الہام کے وقتی معنی تھے کہ اس دن شبہ تھا کہ آیا عید ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس شبہ کو دور فرما دیا اور بتایا کہ عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو. لیکن میرے نزدیک اس وحی کا صرف یہی مفہوم نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے چاہے کرو یا نہ کرو، اور جس کام کے متعلق خود اللہ تعالیٰ فرمائے چاہے کرو یا نہ کرو، صرف اس کے لیے خصوصیت سے الہام کرنا کوئی وجہ نہیں رکھتا. میرے نزدیک علاوہ اس مفہوم کے ایک اور لطیف نقطہ بھی اس میں بیان فرمایا گیا ہے، اور وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کی طرف اشارہ ہے. انبیاء کی بعثت بھی ایک عید ہوا کرتی ہے، یعنی ان کی بعثت سے اللہ تعالیٰ کے فضل پھر دنیا میں نازل ہوتے ہیں اور دنیا میں ترقیات کا بیج ان کے ذریعے سے بویا جاتا ہے. وہ ایک ایسا بیج ہوتے ہیں جو ایسا ایسا ترقی کر کے ایک اتنا بڑا درخت بن جاتا ہے جس کے پھلوں اور سایہ سے اہل دنیا مستفید ہوتے ہیں. لیکن اکثر لوگوں کو وہ عید نظر نہیں آیا کرتی. لوگ عام طور پر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. چند سطروں کے بعد اپنا وہ اسی سلسلے میں وہ فرماتے ہیں، یہ فکرہ کہ چاہے کرو یا نہ کرو، اس میں اس عید کی طرف اشارہ ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کی عید ہے. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ چاہے یہ کرو یا نہ کرو ایک ہی بات ہے، بلکہ یہ اسی طرح کہا گیا ہے جیسے کہتے ہیں تو سچا، جیسے کہتے ہیں ہے تو سچا چاہے مانو یا نہ مانو. یعنی اس سے فائدہ اٹھانا نہ اٹھانا تمہارا کام ہے، ہم نے چیز مہیا کر دی ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی عید ہیں. خطبات محمود جلد 1 صفحہ 163 تھا 164. آگے بڑھنے سے پہلے اب خاکسار خلیفہ ثانی صاحب کے اس اقتباس کے متعلق چند گزارشات آپ کے آگے پیش کرتا ہے. نمبر 1، یہ بات درست ہے کہ مذکورہ بالا مبشر الہام جس کی تشریح خلیفہ ثانی صاحب نے اپنے خطبہ عید میں کی تھی، اس الہام میں کسی معین عید یعنی عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے منانے کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ بڑے واضح رنگ میں جماعت احمدیہ میں ایک روحانی وجود کی بعثت کی عید کی طرف اشارہ ہے. خلیفہ ثانی صاحب نے فرمایا ہے کہ اس الہام میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کی عید کی طرف اشارہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ خلیفہ ثانی صاحب بخوبی جانتے تھے، یاد رکھیں کہ خلیفہ ثانی صاحب بخوبی جانتے تھے کہ اس مبشر الہام میں موعود غلام مسیح الزماں کی بعثت کی عید کی طرف اشارہ ہے. لیکن انہوں نے احمدیوں کی توجہ غلام مسیح الزماں سے ہٹانے کے لیے جان بوجھ کر اور غلط بیانی کرتے ہوئے اس مبشر الہام میں مذکورہ عید کو ملہم یعنی حضرت مرزا غلام صاحب کی طرف پھیر دیا ہے. پہلی بات یاد رکھیں. دوسری بات، مذکورہ بالا الہام سے قریباً 1 ماہ قبل یعنی اکتوبر 1907 میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو مسیح مبارک احمد کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا تھا، انا نبشرک بغلام حلیم ینزل المنزل المبارک ساقیہ آمدن عید مبارک بادت. یہ حضور اسلام سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ تذکرہ صفحہ 622 بحوالہ بدر جلد 6 نمبر 44 مورخہ 31 اکتوبر 1907 صفحہ 4 پر یہ الہامات احباب جماعت پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے برگزیدہ بندے سے، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو مبارک احمد کی شبیہ ہے، جو مبارک احمد کی شبیہ ہوگا. ایسا کی عید کا آنا تجھے مبارک ہو. اب یہ اللہ تعالیٰ کس سے فرما رہا ہے؟ یعنی اس حلیم غلام کی جو بمنزلہ مبارک احمد اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کو دے گا، اس کے متعلق اللہ فرما رہا ہے اپنے برگزیدہ بندے سے، ملہم سے. اور اللہ فرما رہا ہے
کہ ایسا کہ عید کا آنا تیرے لیے مبارک ہو. عید کا آنا کس کا ہوا؟ اس غلام کا. یہ دونوں الہام یعنی 6-7 نومبر 1907 کا جو میں نے ابھی پڑھا ہے الہام، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سَأَحَبُ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا رَبِّ هَبْ لِي ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. آمدن عید مبارک بادت، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو. یہ اور اس سے پہلے 1 ماہ پہلے جو الہام نازل ہوا تھا حضور السلام پر یعنی اکتوبر 1907 میں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ يَنزِلُ الْمَنزِلَ الْمُبَارَک. یعنی اے میرے بندے، میں تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتا ہوں جو تیرے لیے بمنزلہ مبارک ہوگا. اے ساکیہ آمدن عید مبارک بادت، اے ساکی عید کا آنا تجھے مبارک ہو. یعنی یہ دونوں الہاموں میں اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو اس آنے والے غلام کے متعلق فرما رہا ہے کہ اس کا آنا تیرے لیے عید ہوگا. یہ دونوں الہام بڑے واضح رنگ میں بتا رہے ہیں کہ ان میں حضور السلام کو ذکی غلام کی بعثت کی عید کی خبر دی جا رہی ہے. یعنی اس کا آنا ایک عید ہوگا، اور اس کی بشارت اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندے ملہم علیہ السلام کو دے رہا ہے. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ملہم پر یہ انکشاف بھی فرما رہا ہے. کیا فرما رہا ہے؟ اے میرے بندے، تیری جماعت کے لوگ اس عید کو منانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تیسری بات، مقام حیرت ہے کہ اس واضح مبشر الہام کو جس میں ذکی غلام کی بعثت کی عید کی خبر دی جا رہی ہے، خلیفہ ثانی صاحب اس الہام کو ملہم یعنی حضرت مرزا غلام رسام پر چسپاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. خلیفہ ثانی صاحب کو ایسا کرنے کی آخر کیوں ضرورت پڑی؟ وجہ صاف ظاہر ہے کہ جس ذکی غلام کے متعلق بڑے تقوی اور دیانتداری کے ساتھ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب 1908 میں اپنے رسالہ تشخیص الاذہان میں یہ مضامین لکھتے رہے تھے کہ وہ روحانی وجود یعنی ذکی غلام حضور علیہ السلام کا کوئی جسمانی لڑکا نہیں ہے، جو اس وقت موجود تھے لڑکے حضور علیہ السلام کے، اور وہ آئندہ زمانے میں پیدا ہونے والا کوئی وجود ہے. یہ لکھتے رہے ہیں. 1908 میں ان کا یہ موقف تھا اس ذکی غلام کے متعلق. 1914 میں کیا ہوا؟ 1914 میں خلیفہ بننے کے بعد بعض ناعاقبت اندیش احمدیوں نے اپنی تحریر و تقریر میں آپ کے متعلق یعنی خلیفہ ثانی جب خلیفہ بن گئے ان کے متعلق مسلم موعود اور محضر قدرت ثانیہ کے الفاظ استعمال کرنے شروع کر دیے 1914 میں ہی. اور احباب جماعت کو اگر اس میں کسی کو شک ہو تو نیوز میں الغلام.com کی نیوز میں اس کا ثبوت وہ دیکھ سکتے ہیں. جب احباب جماعت نے ناعاقبت اندیش احمدیوں نے خلیفہ ثانی صاحب کے متعلق مسلم موعود اور محضر قدرت ثانیہ کے الفاظ استعمال کرنے شروع کر دیے تو اس کی وجہ سے خلیفہ ثانی صاحب کا جو 1908 میں پیشگوئی مسلم موعود کے متعلق موقف تھا، ذکی غلام کے متعلق موقف تھا، وہ بدلنا شروع ہوگا. اب آپ خود مسلم موعود کا دعویٰ کرنے کے لیے کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھے. یاد رکھیں ایک الہام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تھا، لوگ آئے اور دعویٰ کر بیٹھے، شیر خدا نے ان کو پکڑا اور شیر خدا نے فتح پائی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر الہام نازل ہوا تھا. یہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو مسلمانوں میں عام عقیدہ تھا کہ میسی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان پر جا چکے ہیں اور آسم کی نزول مسیح ابن مریم کی پیشگوئی کے مطابق وہی جسمانی طور پر آسمان سے نازل ہوں گے، یہ لوگوں کا ایک عقیدہ ایک دعویٰ تھا، ایک خیال تھا. پہلی تو اس الہام میں اللہ تعالیٰ نے ان دعوی کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ لوگ آئے اور دعویٰ کر بیٹھے، شیر خدا نے ان کو پکڑا اور شیر خدا نے فتح پائی. حضور السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، قرآن کا علم، اور اس قرآنی علوم کے علم کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے بانی جماعت علیہ السلام نے اس غلط عقیدے کو جڑ سے اکھیڑ دیا اور اس طرح فتح پائی. یہ اللہ کا شعر تھے. دوسرا یہ ہے کہ جیسا کہ میں اپنے خطبہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ ان کا حضور السلام کا جو غلام ہے ذکی، وہ بھی
आसम की खबरों के मुताबिक वो मसीह मौद की पेशगोई में शामिल है। हज़रत बानी जमात इस्लाम की तहरीर के मुताबिक भी वो पेशगोई मसीह मौद में शामिल है, वो मसीह ईसा इब्न मरियम है। और ये जो इल्हाम है, चूँकि वो भी मसीह मौद की पेशगोई में हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम सम के वजूद में वो शामिल है इंसान, तो ये इल्हाम उस पर भी बिल्कुल 100% दुरुस्त साबित होता है। ये जो लोग 1914 में खलीफा सानी के मुतालिक मुस्लिम मौद और मज़हर कुदरत सानिया के दावे करने वाले थे, क्या इनको इल्हाम हुआ था? इन लोगों ने बग़ैर सोचे समझे एक इल्हामी पेशगी के मुतालिक अपने इन ख्यालात का इजहार करना शुरू कर दिया था, जिससे बहुत ज़्यादा जमाती अहमदिया में ख़राबी पैदा हुई। और फिर ये इल्हाम हजूर अस्सलाम का कि लोग आए और दावा कर बैठे, शेर खुदा ने उनको पकड़ा और शेर खुदा ने फतह पाई। आज वो शेर खुदा हज़रत बानी जमात इस्लाम का मौज़ ज़की ग़ुलाम जमाती अहमदिया में मौजूद है और वो लोगों को बता रहा है कि जनाब बशीरुद्दीन महमूद और उनके भाई, सारे भाई पेशगोई मुस्लिम मौद कि मिस्ताक होना तो दरकिनार, वो तो पेशगोई मुस्लिम मौद के दायरा बशारत में नहीं आते कतई तौर पर। ये अल्लाह का फ़ैसला है। अल्लाह ने अपने उन मुबश्शिर इल्हामात में जो अपने बंदे पर ज़ाहिर फरमाए थे, उनमें ये फ़ैसला कर चुका है। मैं यहाँ पर अहबाब जमात की तवज्जो दो बातों की तरफ मबजूल करवाना चाहता हूँ। याद रखें कि मुतज़िक्रा बाला 6-7 नवंबर 1907 को नाज़िल होने वाले मुबश्शिर इल्हाम में तो अल्लाह ताला ने साफ फरमा दिया था कि जब वो ज़की ग़ुलाम ज़ाहिर होगा तो अफराद जमात उसकी बेइज्जत की ईद मनाने के लिए तैयार नहीं होंगे। यानी अल्लाह ताला फरमाता है ना, आमदन ईद मुबारक बादत, ईद तो है चाहे करो या ना करो। अल्लाह ताला फरमा रहा है, जब अल्लाह ताला फरमाए अपने इल्हाम में अपने किसी बरज़िंदे पर किसी ईद के सिलसिले में कि ईद तो है चाहे करो या ना करो, इसका मतलब ये होता है कि लोग ईद करने के लिए तैयार नहीं होंगे, वो नहीं करेंगे। लेकिन खलीफा सानी साहब के दावा मुस्लिम मौद से पहले ही जमाती मीडिया उनके मुतालिक मुस्लिम मौद होने का ऐलान कर रहा था। ये सबूत मौजूद हैं। 1914 में जमाती मीडिया, जमाती बाज़ हजरात, नाअकबत अंदेश में उनको कहता हूँ कि उन्होंने नहीं सोचा ये कि हम क्या कर रहे हैं। जमाती मीडिया और बाज़ अहमदी हजरात ने जनाब खलीफा सानी साहिब पर बग़ैर सोचे इन इल्हामों को फिट करना शुरू कर दिया था। यानी अल्लाह ताला तो फरमा रहा है कि जब वो बंदा मौद ज़की ग़ुलाम ज़ाहिर होगा तो ये ऐ मेरे बंदे तेरे लिए ईद होगी, मुबारक बादत, आमदन ईद मुबारक बादत, कि तेरे लिए ईद का आना तो मुबारक है, ये तेरे लिए ईद होगी। लेकिन साथ ही अल्लाह ताला फरमाता है ईद तो है चाहे करो या ना करो। और इससे ख़बर दी गई अल्लाह ताला ने उस बंदे को भी कि जब तेरा ये ज़की ग़ुलाम, तेरा रूहानी फ़र्ज़ंद दुनिया में ज़ाहिर होगा, मैं ज़ाहिर करूँगा तो वो ज़ाहिर होगा ना। जब ज़ाहिर होगा तो तेरी जमात की हालत ये होगी कि वो इस ईद को मनाने के लिए तैयार नहीं होंगे। जनाब खलीफा सानी साहब जब 1914 में खलीफा बने, उसी वक्त जमाती मीडिया ने और अफराद जमात में उसको मुस्लिम मौद और मज़हर कुदरत सानिया करार देना शुरू कर दिया था। अच्छा, इससे क्या बात साबित होती है? ये साबित होती है कि ये जो बातें थीं जमाती मीडिया कर रहा था 1914 में, या लोग उनके मुतालिक दावे कर रहे थे, ये मामला मुबश्शिर इल्हाम की रूह और इसमें दी गई बशारत के ख़िलाफ़ था। क्योंकि अल्लाह ताला ने तो फरमा दिया था कि ये जब मौद आएगा तो लोग, तेरी जमात के लोग, तेरे मानने वाले, वो ईद मनाने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो एक आदमी जो हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम का बेटा था, जब वो खलीफा बनता है, उसने दावा भी नहीं किया। उससे दावे से पहले ही लोग उसको मुस्लिम मौद और मज़हर कुदरत सानिया करार देते फिर रहे थे। ये वो ख़बर जो इल्हाम में दी गई है अल्लाह ताला ने अपने बंदे पर, जब उसका रूहानी फ़र्ज़ंद जिसने ज़ाहिर होना है उसके मुतालिक कि जब वो आएगा तेरे लिए तो वो ईद होगी, लेकिन तेरी जमात के लोग उस ईद को मनाने के लिए तैयार नहीं होंगे, इसके ख़िलाफ़ है।
جیسا کہ میں نے خلیفہ ثانی سے کا اب اقتباس پڑھا ہے، انہوں نے اس اقتباس میں اس کو، ان الفاظ کو، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو، یہ سارے الہام کو اپنے والد محترم حضرت بانی جماعت اسلام کی طرف کے پر چسپاں کر دیا، ان کی طرف منسوب کر دیا. حالانکہ ان الہام میں سب سے پہلے ذکی غلام کی خبر دی گئی ہے حضرت بانی جماعت علیہ السلام کو، ملہم کو. اس ذکی غلام جسے آپ علیہ السلام نے زندگی میں مجھ سے موت کہا تھا، جب اللہ تعالیٰ آخری اس کے متعلق بشارت دے رہا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے یحییٰ بھی قرار دیا ہے اسی الہام میں. اور پھر یہ بھی فرمایا ہے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو دیکھے گا کہ تیرا رب اصحاب فیل کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا. یہ سارے الہامات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آمدن عید مبارک بادت، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو. اللہ تعالیٰ تو اس میں خبر دے رہا ہے کہ جب وہ آئے گا تو اس میں تیرے ماننے والے اس عید کو منانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. بہرحال خلیفہ ثانی صاحب نے اپنے اس اقتباس میں خطبہ عید کا جو 13 مارچ 1929 کے ان کے الفاظ میں نے پڑھے ہیں، اس میں نہایت ہوشیاری کے ساتھ اپنے آئندہ سرزد ہونے والے جرم کو چھپانے اور افراد جماعت کی نظروں میں دھول ڈالنے کے لیے اس مبشر الہام میں مذکورہ بعثت کی عید کو حضرت مہدی و مسیح موعود السلام کی طرف منسوب کر دیا. حالانکہ اس کی طرف جا ہی رہا، کیونکہ وہ ذکی غلام کی عید کے متعلق ذکر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا الہام نازل فرما رہا ہے اپنے بندے برگزیدہ پر. حالانکہ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام، یاد رکھیں یہ بھی بات، حضرت مہدی و مسیح موعود السلام کی بعثت کی عید کو مسلمانوں نے اگرچہ تھوڑی تعداد میں ہی صحیح لیکن پھر بھی منا لیا تھا. ہم جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوئے تھے 1 صدی قبل قادیان میں، ہندوستان میں، تو تھوڑے لوگوں نے ماننا تھا، ان کو قبول کیا تھا، لیکن مانا تھا. اس وقت مسلمانوں کی ایسی حالت نہیں تھی کہ ان کو کسی نظام میں، کسی شکنجے میں جکڑ دیا گیا ہوا ہو. نہیں، آزاد لوگ تھے، مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے تھے. تھوڑے لوگوں نے مانا، بہت سارے لوگ تو وہی حیات مسیح کے عقیدے کے قائل تھے، لیکن پھر بھی مانا. اور ایک تعداد، ٹھیک ٹھاک تعداد نے مسلمانوں میں سے آپ علیہ السلام کو مہدی موعود اور مسیح موعود قبول فرما لیا تھا. لیکن یاد رکھیں، جب آج موعود ذکی غلام ان کا جماعت احمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرما دیا ہے، تو اس موعود ذکی غلام کے متعلق افراد جماعت کا کیا رویہ ہے؟ افراد جماعت اس موعود ذکی غلام کے متعلق جس طرح پیش گوئی مسلم موعود میں، جس طرح جس الہام کا میں نے ذکر فرمایا، آخری الہام ہے 6-7 نومبر 1907 کا، جو حضور اسلام پر ذکی غلام کے متعلق نازل ہوا تھا. اس الہام میں اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو، بین ہی وہی نقشہ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوا ہے. یعنی آج موعود ذکی غلام لوگوں میں ہے، احمدیوں میں کھڑا ہے، لیکن لوگ اس عید کو منانے کے لیے قطعی طور پر تیار نہیں. اور ان کا یہ رویہ حضرت بانی جماعت علیہ السلام کی سچائی اور ان کے اس الہام کی سچائی پر سچائی کی مہر ثابت کرتا ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں آج، دراصل مرزا صاحب علیہ السلام سچے تھے، ان کا یہ الہام بھی سچا ہے. وہی بات ہوئی جو 6-7 نومبر 1907 کو اللہ تعالیٰ نے ان پر الہام نازل فرمایا تھا. اگر خلیفہ ثانی صاحب جھوٹا دعویٰ کر کے پیش گوئی مسلم موعود کو اپنے اوپر چشمہ نہ کرتے، میں افراد جماعت سے کہتا ہوں کہ اگر وہ یہ کام نہ کرتے تو آج ذکی غلام کی بعثت کی عید کے سلسلے میں افراد جماعت کا یہ منفی رویہ ہرگز نہ ہوتا. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ انہوں نے ایک غلط دعویٰ کر کے ایک ایسی پیش ہوئی اپنے اوپر چسپاں کر لیا، فٹ کر لیا، جس کی وہ مصداق ہی نہیں تھے. میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ ان جو الہام میں نے پڑھے ہیں 6-7 نومبر 1907 کے، ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اللہ تعالیٰ کا ذکی غلام کے متعلق آخری بشارت کے ساتھ ان الفاظ کا، یہ سورۃ فیل کے الفاظ ہیں، پہلی آیت ہے، نازل کرنے میں حکمت کیا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے اس کی؟ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ سورۃ جو فیل ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طائر ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ کیا ان کے منصوبہ کو باطل نہیں کر دیا تھا؟ اور ان کی لاشوں پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے جو ان کے سخت قسم کے
جو ان کو سخت قسم کے پتھر مارتے تھے. سو اس کے نتیجے میں اس نے انہیں ایسے بھوسے کی طرح کر دیا اصحاب فیل کو جسے جانوروں نے کھا لیا ہو. اچھا، اس سورۃ فیل میں بھی پہلی جو آیت ہے وہی یہی ہے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اور یہی پہلی آیت جب ذکی غلام کے متعلق 6-7 نومبر 1907 کو اللہ تعالیٰ نے آخری الہام نازل فرمایا تھا. اس کے بعد ذکی غلام کے متعلق مبشر الہامات کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا. یہ آخری الہام ہے. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر وہی سورۃ فیل والی جو صورت ہے اس کی پہلی آیت جو ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس کو بھی نازل فرمایا. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں چند باتیں اس سلسلے میں، کیونکہ یہ بہت تفصیلی مضمون ہے. اس عید کے خطبہ میں مختصر وقت میں ان کو ساروں کو نہیں آپ کو بتا سکتا. انشاءاللہ آئندہ جب میری صداقت یعنی صداقت غلام مسیح الزمان کی خطبات کا سلسلہ شروع ہوگا، وہاں پر میں خلیفہ ثانی صاحب کے دعویٰ اور ان سب باتوں پر بڑی تفصیل سے لوگوں کو بتاؤں گا کہ ان میں کیا حقیقت تھی، کیوں ایسے اللہ تعالیٰ نے کیا. میں آج تھوڑا سا مختصر آپ کو عرض کرتا ہوں کہ عاصم کی جو پیدائش ہے ربیع الاول میں ہوئی، لیکن اس سے پہلے 2-2.5 ماہ پہلے محرم میں ابرہ نامی ایک گورنر تھا، یمن کا بادشاہ تھا. اس نے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، اس پر حملہ کرنے کے لیے وہ فوجیں لے کر آ گیا. وہ یمن کا گورنر تھا، اس کا نام تھا ابرہ بن السبا اور اس کی کنیت تھی ابو یکسوم. اس نے پہلے حملہ کرنے سے پہلے یمن میں ایک بہت عالی شان گرجا بنایا تھا. اصل میں وہ چاہتا تھا کہ عرب جو ہیں ان کی توجہ خانہ کعبہ سے ہٹ کر اس گرجے کی طرف آ جائے. لیکن کچھ ایسی وجوہات ہو گئیں. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کو کسی نے آگ لگا دی تھی، بعض میں آتا ہے کہ اس میں کسی نے پیشاب کر دیا تھا. ان باتوں سے وہ بڑا طیش میں آ گیا ابرہہ، اور اس نے چاہا کہ یہ جو عرب میں ہے خانہ کعبہ ہے جس کی طرف اہل عرب کی توجہ ہے، میں اس کو گرا دوں تاکہ اہل عرب کی توجہ ہمارے گرجے کی طرف ہو جائے یا اس کی طرف سے ہٹ جائے. تو اس مقصد کے لیے اس نے لشکر جمع کیا. غالباً 12,000 کا لشکر آتا ہے روایتوں میں. اسے اکٹھا کر کے انہیں حملہ کر دیا. تفصیل میں نہیں ہوں گا. تو وہ جب مکہ کے قریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ ابابیل پرندوں کے ذریعے اس کے لشکر کو، اس کے ہاتھیوں سب کو تباہ و برباد کر دیا. اور عاصم کا پیدائش جو ہے اس واقعے کے 2-2.5 ماہ بعد یعنی ربیع الاول میں ہوئی تھی. یہ معاملہ محرم میں ہوا تھا اور عاصم کی پیدائش ربیع الاول میں ہوئی تھی، 12 ربیع الاول. اچھا، ذکی غلام کے ساتھ یہ جو اللہ تعالیٰ نے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کا ذکر فرمایا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی 4 وجوہات ہو سکتی ہیں. جس طرح ابرہہ نے بانی اسلام کی بعثت کو روکنے کے لیے، دراصل بظاہر تو وہ خانہ کعبہ کو گرانے آیا تھا نا ابرہہ اپنا لشکر لے کر. دراصل اس خانہ کعبہ کو گرانے کے ساتھ دراصل عاصم کی جو بعثت کی خبر تھی اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں، ابراہیم اول کی دعا کے نتیجے میں، دراصل اگر ہم دیکھیں تو خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کا یہ پروگرام اس بعثت پر حملہ تھا. جس طرح ابرہہ نے بانی اسلام کی بعثت کو روکنے کے لیے خانہ کعبہ کو مسمار کرنا چاہا تھا، بین ہی اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ مرزا محمود احمد نے بھی ذکی غلام کی بعثت سے افراد جماعت کی توجہ ہٹانے کے لیے پیش گوئی مسلم موت پر قبضہ کرنا تھا. اللہ کو علم تھا. یہ پہلے لوگوں کو علم نہیں تھا. اس وقت جب الہام نازل ہوا تھا اپنے برگزیدہ بندے پر، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا، اس پر کوئی پتہ نہیں تھا کہ کیا ہونا ہے، یہ اس کا مطلب کیا ہے. پہلی وجہ یہ یاد رکھیں کہ وجہ یہ ہے. دوسری وجہ، ابرہہ کا خانہ کعبہ پر حملہ دراصل دعائے ابراہیمی کے نتیجے میں ظاہر ہونے والے بانی اسلام کی بعثت پر حملہ تھا. اسی طرح مرزا محمود احمد کا پیشگوئی مسلم موت پر قبضہ بھی دراصل ابراہیم ثانی کی دعا کے نتیجے میں، ابراہیم ثانی حضرت مرزا غلام علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں غلبہ اسلام کے لیے ظاہر ہونے والے ذکی غلام کی بعثت پر حملہ تھا. یہ بھی حملہ تھا. جیسے ابرہہ نے حملہ کر دیا خانہ کعبہ پر،
ایسے ہی مرزا محمود نے اس پیشگوئی مسلم موت پر، اس پیشگوئی غلام مسیح پر حملہ کیا تھا۔ تیسری وجوہ جو ہے، بانی اسلام کی بعثت پر حملہ کرنے والے ابراہ کے ہاتھیوں کا سردار محمود نامی ہاتھی تھا۔ اس کے لشکر کے ساتھ 12,000 کا لشکر تھا، 8، 10 یا 12 ہاتھی تھے، اور سب سے بڑا ہاتھی جو موٹا تھا ان کا لیڈر ہاتھیوں کا تھا، اس کا نام محمود تھا۔ اسی طرح یاد رکھیں، غلبہ اسلام کی وجہ بننے والے ذکی غلام کی بعثت پر حملہ کرنے والے گروہ کا لیڈر بھی مرزا محمود احمد تھا۔ عجیب اتفاق ہیں۔ چوتھی بات یاد رکھیں، نوٹ کریں، خانہ کعبہ پر حملہ کرنے والے ابراہ کے لشکر کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے معمولی پرندوں، ابابیل ایک معمولی قسم کا چھوٹا سا چڑیا کی طرح پرندہ ہوتا ہے، معمولی سا، معمولی پرندوں کے ذریعے تہس نہس کر دیا تھا، اسی طرح ابراہ ثانی کی دعا کے نتیجے میں ظاہر ہونے والے ذکی غلام کی بعثت پر حملہ کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ ایک معمولی انسان کے ذریعے نہ صرف ناکام و مراد کرے گا بلکہ ان کے مکر کو الٹا کر انہی پر دے مارے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ 6-7 نومبر 1907 کو نازل ہونے والی وحی کے آغاز میں ذکی غلام کی بشارت فرما کر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آمدن عید مبارک بادت، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو، یعنی اے میرے بندے، تیرا موت ذکی غلام جب ظاہر ہوگا تو اس کی بعثت دراصل ایک عظیم و شان عید ہے، لیکن تیری جماعت کے بعض لوگ اس وقت ایسے حالات پیدا کر چکے ہوں گے جن کی بدولت افراد جماعت اس عید سے منہ پھیر لیں گے اور ناک بھون چڑھاتے پھریں گے۔ تیرے روحانی فرزند کی عید ان پر اسی طرح بھاری ہوگی جس طرح تیری بعثت کی عید امت محمدیہ پر بھاری ہو گئی تھی۔ آغاز میں یاد رکھیں، آغاز میں ہر مسئلے کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ افراد جماعت یاد رکھیں، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سب سے بڑا دنیا میں مسلم موعود جو تھا وہ محمد عربی وسلم تھا۔ جب وہ مکہ میں ظاہر ہوا تھا ان کے ساتھ بھی یہ نہیں ہوا تھا کہ ان کی ظہور سے کے وقت ان کے دعوے سے پہلے لوگوں نے اس کو نبی اور رسول اور خاتم النبیین مان لیا ہو، یا ان کو کہا ہو کہ آپ تم سچے نبی اور رسول ہو۔ نہیں ہوا تھا ان کے بھی۔ جب ایک بات ایسی ان کے ساتھ نہیں ہوئی، دنیا میں ان کے علاوہ کون موجود ہو سکتا ہے جس کے متعلق لوگ اس کے دعوے سے پہلے بھی اس کو کہہ دیں کہ مسلم موت مزرے قدرت ثانی۔ اگر کسی نے کہا ہے تو یہ سب سے بڑا جھوٹ تھا جماعت احمدیہ میں۔ آغاز میں ہر مسئلے کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ بعد ازاں جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اہل زمین میرے بندے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر وہ آسمان والوں کو حکم دیتا ہے کہ اے آسمان والوں، میرے بندے کی قبولیت کے لیے رحم تیار کرو، اور اس طرح بالآخر اللہ تعالیٰ اپنے مظلوم اور مغلوب بندوں کو غالب کر کے دکھاتا ہے۔ یہ ہمیشہ سے چلا آیا ہے، آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہی ہوگا۔ اب آخر میں ہم اجتماعی دعا کریں گے خطبہ ثانیہ کے بعد کہ اللہ تعالیٰ بنی نوع انسان کی مشکلات کو دور فرمائے، عالم اسلام کی مشکلات کو بھی دور فرمائے، اور اپنے وعدہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکین کے مطابق اپنے دین کو ادیان باطلہ پر غالب کر دکھائے۔ آمین۔ یاد رکھیں کہ ماؤ ذکی غلام مسیح الزمان کا نزول ایک عظیم و شان عید ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر عظیم و شان عید وہ ہوگی جس دن ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا دنیا پر غلبہ مکمل ہوگا۔ ہم اس کے لیے دعا گو ہیں اور یہی ہمارا مشن ہے۔ آخر میں پاکستان، جرمنی، انگلستان، کینیڈا اور امریکہ میں جو ہماری جماعتیں قائم ہو چکی ہیں یا جو بہت جلد قائم ہونے والی ہیں، میرا اور میرے ساتھیوں کی طرف سے جماعت احمدیہ اصلاح پسند کی ان سب جماعتوں کو بہت بہت دلی مبارک عید کی مبارکباد ہو۔ اب میں خطبہ ثانیہ پڑھوں گا، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اکٹھی اجتماعی دعا کریں گے، اس کے بعد پھر نماز عید ختم ہو جائے گی۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اکبر۔ اب سب آئیں دعا کریں۔ آمین ثم آمین۔